اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کے سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ جادو جنات کے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر دونوں نمبر اویلیبل ہوتے ہیں۔ کال پر بات کرنے کے لیے دوپہر 3 سے لے کر شام 6 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ حضرت نور علم سے سفل موکل کیسے حاضر ہوتے ہیں، مطلب دیوی دیوتا ایسی چیزیں کیسے حاضر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نا کیڑا ہوتا ہے۔ کیڑا کس طرح کا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ شراب کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات میرے ذہن کے اندر ہے کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا تو وہ شراب پیتا تھا۔ اب وہ جب شراب پیتا تھا تو اس کو پتا تھا کہ جو علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اس پہ فتویٰ لگا دیں گے شراب حرام ہے تو میری جان خطرے میں آ جائے گی۔ اس نے سب علماء کو اکٹھا کیا کہ جو بندہ مجھے شراب کو حلال قرار دے گا تو میں اس کو انعام دوں گا، اور دیکھوں گا اس کے اندر کتنا علم ہے کہ جو شراب کو حلال کر کے دکھاتا ہے۔ اب علماء کو پتہ تھا، کیونکہ بکاؤ علماء تھے اس وقت میں، پیسوں کے جو ملا ہوتے ہیں تو وہ درباری ملا جس کو ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے کہ اگر اب اس کو ہم حرام قرار دیتے ہیں تو بادشاہ ہماری گردن اڑا دے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ شراب کو حلال بھی قرار دیں اور ہماری جان بھی بچ جائے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شراب آپ کے لیے صرف حلال ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر پوری جو آپ کی خلقت ہے، پوری جو رعایا ہے، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، آپ اس کی وجہ سے جاگتے ہیں، آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے، آپ کا ذہن کام نہیں کرتا، ذہن کو مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے آپ شراب پی سکتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے حلال ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ تو کچھ لوگوں کو کیڑا اس طرح سے ہوتا ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کے ساتھ ملانے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے قوال کرتے ہیں کہ قوالی ان کو پتہ ہے کہ اچھی چیز ہے لیکن موسیقی ایک حرام ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے گاتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ عاملین بھی کرتے ہیں کہ بچے جب آپ نے سفل علم ہی کرتا ہے تو آپ منہ کالا کیوں نہیں کرتے؟ آپ پلیتی کیوں نہیں کھاتے؟ پلیتی پیتے کیوں نہیں؟ پلیتی اپنے آپ کو ملتے کیوں نہیں؟ پلیتی کے اندر رہنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے نا تو سفلی چیزوں کو آپ حاضر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی کے اوپر سفلی چیزیں ہیں، آپ ان کی حاضری کرانا چاہتے ہیں تو وہ کلام اللہ سے بالکل آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ نے کسی سفلی چیزوں کو تابع کرنا ہے، تسخیر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے نوری علم کا استعمال کیوں کرنا ہے؟ آپ اس کے اندر چلے جائیں نا، کفر کے اندر، تباہی کے اندر چلے جائیں، پلیتی کھائیں پیئیں، اس کے اندر رہیں، کفر کے اندر چلے جائیں، شرک والے کام کریں، تو پھر آپ کو اجازت ہے جو مرضی کرتے رہیں، تو اس کے اندر چیزیں آپ کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں۔ لیکن خدا کے لیے حلال چیز کو حلال رہنے دیں، حرام کو حرام رہنے دیں۔ اور معذرت کے ساتھ میری بات آپ کو بری لگی ہو، کیونکہ میری ایک عادت ہے جو بات غلط ہو تو اس کو صحیح آپ کو گائیڈ کرنا میری ذمہ داری ہے، تو میرا بتانا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، میرے 3 یا 4 سوال ہیں، آپ وقت نکال کر جواب عنایت فرمائیے گا۔ سوال نمبر 1، اگر کسی نے چلہ ایک جگہ شروع کیا تو 10 یا 15 دن کے بعد پھر جگہ تبدیل کرے تو اس کا چلہ کامیاب ہوگا یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم، پہلے نمبر پر بات ایسا ہے کہ اگر تو آپ چلہ کشی کر رہے ہیں تو اس کے اندر جگہ آپ کو تبدیل نہیں کرنی، ٹائم آپ کو تبدیل نہیں کرنا، تعداد تبدیل نہیں کرنی، لوازمات کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو فقیرے کے اندر چلہ کشی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ جگہ پر آپ کو گنجائش مل جاتی ہے، آپ جگہ بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن جو روحانیت چلہ کشی کے اندر آپ کو حاصل ہوتی ہے ایک جگہ پر، ایک ٹائم میں، ایک تعداد میں، ایک لوازمات کے ساتھ، وہ دوسری کنٹری میں، دوسری جگہ پر آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملتا جو آپ کو ملنا چاہیے عملیات کے رول کے متعلق۔ نمبر 2 پر آپ فقیری کے اندر کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو گنجائش ملتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2، چلہ اندھیرے میں کرنا چاہیے یا بہتر ہے یا روشنی میں بہتر ہے؟ چلہ کشی اگر آپ اندھیرے میں کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے، اس کے اندر چھوٹی سی جس کو ہم کہتے ہیں موم بتی، یا اس کے اندر آپ چراغ جلا سکتے ہیں، سونے پر سہاگا یا زیرو والا جو بلب ہوتا ہے وہ آپ جلائیں۔ اگر آپ پوری لائٹیں جلا کے بیٹھ جائیں گے تو جنات ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ خفیہ تنہائی کے اندر اور بالکل خاموشی کے اندر، اندھیرے کے اندر آنا پسند کرتے ہیں، لیکن بالکل اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ کا ہمذات آپ سے مخاطب آپ کو پتہ نہ ہو، تو چھوٹے سی جب آپ لائٹ کا بندوبست کریں گے تو اس وقت وہ چیزیں سامنے آپ کی بیٹھیں گی، کیونکہ ان چیزوں کے درمیان آپ کے درمیان ایک پردہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے بھی پردہ رکھا ہے
اور یہ چیزیں بھی پردے کو پسند کرتی ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ پردہ اس کے اندر رکھیں۔ اس کے بعد جب یہ آپ سے مانوس ہو جائیں تو پھر آپ کے بس میں ہے، آپ ان کو کسی چوراہے پر بھی بلا سکتے ہیں، اپنی شادیوں میں بلا سکتے ہیں، آپ ان کی شادیوں میں جا سکتے ہیں، ان کے نکاح میں جا سکتے ہیں، ان کے ماتم فوتکی میں بھی جا سکتے ہیں، مطلب ہر طرح کے معاملات آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، چلہ کشی کے دوران وظیفہ جہری آواز سے پڑھنا چاہیے یا خفی آواز سے؟ اس کے اندر جو نورانیت میں نے اس کے اندر حاصل کی ہے یا میں نے اس کے اندر رزلٹ لیا ہے تو وہ خفی آواز ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ جب آپ جہری کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آواز باہر طرف جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے، اس کے اندر دونوں صورتوں کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، خفی اور جہری کو آپ ملا کے اتنی آواز ہو صرف آپ کے کان سنیں۔ جب آپ اونچا پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کو اندر جنات کی آوازیں آتی ہیں یا وہ آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو جج نہیں کر سکتے۔ جب آپ اونچی آواز میں ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں جس کو ہم خفی اور جہری کو ملا کے آپ ہلکی سی آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچے اس کے اندر آپ ان کو ججمنٹ کر سکتے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش جب وہ کرتے ہیں تو آپ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے یا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی کی آواز آپ کو محسوس ہوئی ہے۔ نمبر 2 پہ جو دوسری چیزیں ہیں کہ بالکل جو خاموشی کے اندر جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں اس کے اندر جو چلہ کشی کیا جاتا ہے سب سے نورانیت اس کے اندر آتی ہے، کیونکہ آپ بالکل خاموش ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ بالکل خاموش ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں بالکل خاموش ہوتی ہیں، جو چیزیں آتی ہیں ان کی طاقت، ان کی قوت اوریجنل طور پر آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ چلہ کشی کے دوران جنات کس شکل میں نظر آتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جنات کے اندر چلہ کشی کے اندر کون سے مناظر آتے ہیں، جنات کون سی شکل میں آتے ہیں، تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 15-18 منٹ کی وہ ویڈیو تھی کہ چلہ کشی میں جنات کیسے آتے ہیں، کون سی شکل میں آتے ہیں، تو پوری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت میں نے بتائی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر تشریف لے جائیے تو انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں حضور؟ میں احمد رضا انڈیا سے ہوں، عامل بننے کا خواہش مند ہوں، رہنمائی فرمائی حضرت، اپنے شاگردوں میں اس فقیر کو بھی قبول فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، ہر کسی کو قبول کرتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور اس کے لیے میں کچھ چیزیں آپ سے پوچھ لوں گا، اگر آپ اس کے اہل ہوئے تو ضرور انشاءاللہ سکھاؤں گا، باقی فیس آپ مجھے سینڈ کریں گے، ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دوں گا۔ السلام علیکم حضرت، کیا کوئی مریض جس کو چڑیل یا چڑیل لگی ہو وہ اپنی حاضری کے درمیان چڑیل سے جن سے دوستی کر سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نک دیا ناساں تے جڑ جڑ باساں، مطلب جو آپ کی خوشبو ہے نا وہ آپ کو کہیں بھی لا کے جاتی ہے، جب آپ کو خوشبو ناک سے سونگھتے ہیں تو آپ اس محفل میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھیں، چاہے آپ اس کے اندر دعوت بھی نہیں ہوتی، آپ خوشبو کی بنیاد پر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس جگہ پر کیا بنا ہوا ہے۔ تو اس کا سسٹم وہ ہے کہ بچے جب آپ نے ان سے چڑیل سے دوستی ہی کرنی ہے تو اپنے مریض ضرور بننا ہے، آپ اس کے لیے ویسے چلہ کشی کر لیں، ایسے معاملات پورے کر لیں، آپ ان سے مخاطب ہو کے آپ اپنے معاملات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان سے دوستی کرنی ہے تو پھر چلہ کشی کریں۔ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں چڑیلیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مریض ایسی ہوتے ہیں جن کے ساتھ جنات کی دوستی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بالکل اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے، کوشش کریں آپ دور ہٹیں۔ جنات کی دوستی بھی اچھی، جیسے ہمارے اس میں پاکستان میں کہتے ہیں معاف کرنا کہ پولیس والوں سے نہ دوستی اچھی اور نہ ان سے دشمنی اچھی، تو اسی طرح جنات سے نہ دوستی اچھی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ دشمنی اچھی ہے۔ پیر صاحب آیت الکرسی کا عمل کا زکوٰۃ بتا دو، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھیں۔ حضرت آیت الکرسی کی زکوٰۃ ڈال دو پلیز، میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جی میں نے اس کے لیے ایک زکوٰۃ بتائی ہوئی آیت الکرسی کی، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شروع کے اندر آیت الکرسی کی آپ زکوٰۃ اکیلے نہ دیں۔ جب بندہ آیت الکرسی کی الگ سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ تباہی جاتا ہے، کیونکہ آیت الکرسی کے موکل بہت سخت ہیں، اور آپ یہ بھی کہیں گے کہ استاد جی جو آپ حصار کا عمل کراتے ہیں اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھاتے ہیں، آپ اس کے اندر دیکھیں گے میں تیسرے کلمے کے ساتھ آیت الکرسی پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ جو تعداد کے معاملات ہیں وہ شاگرد کی کیپیسٹی دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ میں ساری چیزیں سلیکٹ کرتا ہوں، اس نتیجے پر پھر پہنچتا ہوں تو پھر بہت ساری چیزیں ملتے ہیں۔ السلام علیکم، میں رمیز کراچی سے ہوں، قاری صاحب میں ابھی کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوا، کیا کوئی مرشد اپنے شاگرد کو بیعت اور مزاج یا اس کا حساب کتاب لگا کر کوئی وظیفہ یا عمل دیتے ہیں؟ اور اگر ولی اللہ چلہ کرواتے ہیں تو اپنے شاگرد کو دل کو دیکھ کر مضبوط کرنے کے لیے یا پھر چلہ کشی کرواتے ہیں جس میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، موکل تنگ بھی نہ کریں اور عمل میں کامیابی بھی ہو جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرتا ہوں، آپ بھی کمال ہیں،
جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو موکل تنگ نہیں کرے، چلہ کشی کے اندر آپ کو پرابلم نہ ہو، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے، جو آپ کا مرشد ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ آپ کو بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ چلہ کشی کے اندر کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ضروری ہے کہ کچھ جو روحانی عمل والے معاملات ہوتے ہیں، جو روحانی بزرگ ہوتے ہیں، وہ چلہ کشی نہیں کرواتے، وہ آپ کو زکاتیں نکلواتے ہیں یا اپنے وظائف کرواتے ہیں، اس سے بھی بہت ساری چیزیں روحانی طور پر آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی سے بھی بیعت ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ میری بات کوئی بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا اللہ فامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔